سامعات، دنیا کی بے ثباتی کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ خالق کائنات نے ہماری اس خوبصورت دنیا سے اپنا کوئی رشتہ ظاہر نہیں کیا۔ قرآن کریم نے جب بھی اس دنیا کا نام لیا ہے، دھوکے کی جگہ، ذلت کی جگہ، یا قید تنہائی، یا انسان کی قید، انسان کی سزا، یا یہ کہ یہ تمہاری جگہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اس کی بے ثباتی کو سمجھنا ہو تو یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس دنیا کے اندر ہم رہ کر ایک دوسرے سے اونچا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے متعلق ہی مالک کا فرمان ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تمہاری جو دنیا ہے اس میں تمہاری ملکیتیں، تمہاری دولتیں، تمہارے جاہ و جلال، تمہارے جلوے، تمہاری شان و شوکت، یہ ایک وقت کے لیے ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہیں خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس حال میں گزرے ہیں کہ اپنے ساتھ وہ یہاں سے ایک دھیلا بھی لے کر نہیں جا سکے، اور سکندر نے یہی تو اپنا ساتھ کیا تھا کہ کہا تھا میرے دونوں ہاتھ میرے تابوت سے باہر رکھنا کہ پتہ لگے کہ دنیا کا عظیم فاتح وہ بھی دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے ہر انسان اللہ رب العالمین کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ پھر معاملہ کیا ہے۔ پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ بابا جان نے جب جنت کے اندر بھول سے، خطا سے وہ پھل کھا لیا تھا تو اللہ نے یہ کہا تھا اے آدم آپ یہاں سے نیچے اتر جائیے، آپ کو جو مقام، جو مرتبہ، جو جلال، جو مقام عطا کیا گیا تھا آپ اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکے، آپ سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے دل میں اس خطا کا کوئی پکا ارادہ نہیں پایا، اس نے اپنے ارادے سے وہ پھل نہیں کھایا تھا، اس سے بھول ہو گئی تھی بس، اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کا جو مکان تھا، جو اس کو ہم نے جگہ عطا کی تھی، جو اس کو رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے ایک مکان دیا تھا، وہ وہاں پر رک نہ سکا، بے صبرا ہوا تو ہم نے اسے اس کے مقام سے نیچے کر دیا۔ کتنا نیچے کیا، کتنا نیچے کیا کہ اللہ نے انسان کو یہاں زمین پر لا کے کھڑا کیا کہ اب یہاں سے تو نے اپنی معراج خود حاصل کرنی ہے، یہاں سے خود اوپر آنا ہے۔ جتنا تو اوپر آتا چلا جائے گا ہماری قربت، ہماری طرف سے ہدایت کا سلسلہ بھی بڑھتا جائے گا، اور اگر تو اوپر نہ آیا تو ادھر ہی کھڑا رہا تو یاد رکھنا شیطان تجھے نیچا کر دے گا۔ اس لیے مالک نے کہا والتین والزیتون، ہمیں تیری زمین کے اوپر اگنے والے انجیر اور زیتون کی قسم ہے۔ وَطُورِ سِینِین، ہم نے جس پہاڑ کے اوپر موسیٰ سے کلام کیا اور اسے تورات عطا کی، ہمیں اس پہاڑ طور کی قسم ہے۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس مکہ شہر کے اندر جہاں امانت کو امانت سمجھا جاتا ہے، جہاں پر محمد امین رہتے ہیں، جہاں امانتوں والا گھر ہے، جہاں امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہے، ہم اس کی قسم بھی اٹھاتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اس کی جگہ سے دور تو کیا ہے لیکن اس کو بنایا بڑا ہی اعلیٰ، صفات میں سب سے با کمال، اپنے حسن میں سب سے با جمال ہم نے اس کو بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ جو انسان ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ اے اللہ تو نے بنایا ہے تو کس انداز میں، فی احسن تقویم، کہ اس جیسی مثال تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گی، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن انسان نے کیا کیا، اپنے ہی ہاتھوں گڑھے کھود کر اپنے آپ کو اس ذلت کے گڑھے میں گرا لیا جہاں سے واپسی اور رہائی ممکن نہیں۔ یاد رکھیے میرا بھائی، اس دنیا کے اندر جب آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے تو غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ نے اس لیے یہاں پر اتارا تھا کہ یہاں آ کر ہم اپنی
بھول بات کو، اپنے نسیان کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی لغزشوں کو سمجھیں اور ان سے بچ کر کنارہ کش ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف چلنے کا ارادہ کریں۔ جوں ہم اللہ کے رستے کی طرف چلیں گے اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں ڈھانپتی چلی جائے گی۔ لیکن انسان کے اوپر ایسا وقت بھی گزرا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کبھی ایسا بھی تھا، اس پر وہ وقت بھی آیا ہے کہ آج دنیا میں اس کا نام نظر آتا ہے، اس کا کام نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ انسان نام کی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی۔ یہ جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے، جب یہ مر جاتا ہے، تب بھی انسان کا نام زیادہ سے زیادہ 50-60 سال دنیا میں زندہ رہتا ہے، بعد میں اللہ اس نام کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہماری حیثیت تو صرف اتنی سی ہے، لیکن قربان جائیے اس رب پر کہ اس رب نے زمین پر رکھنے کے باوجود ہمیں وہ ہر سیڑھی عطا کر دی جو رب کی طرف جاتی ہے، رب کی طرف اٹھاتی ہے، رب کا ساتھ نصیب کرتی ہے۔ اسی لیے مالک نے کہا کہ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح تیرے رب کی ہوگی، وہ رب جو رب اعلیٰ ہے۔ اے اللہ کس طرح سے تیری تسبیح کو بیان کیا جائے؟ کہا الذی خلق فسوی، یہ وہی رب کہ جس نے تجھے بنایا تو تیرا تسویہ کر دیا، تیرے آپ کو، تیرے جسم کو خوبصورت کر کے، تیری آنکھوں کے اندر حسن رکھ کے، تیرے چہرے کے اندر جمال رکھ کے، تیرے جسم کے اندر کمال رکھ کے اس نے تجھے بنایا ہے، سیدھا سیدھا بنایا ہے، تیرے کسی ہاتھ پاؤں کو جوڑ کو ٹیڑھا نہیں کیا۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا بھی تو کمال بنایا، جس نے بنایا بھی تو اعلیٰ بنایا۔ جب تو اعلیٰ بن چکا ہے، تیرے اندر جوانی اور خون ڈال دیا جا چکا ہے، تو جان والا ہے، جوانی والا ہے، جذبے والا ہے، جوش والا ہے، تیرے اندر حدت اور گرمیاں ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ تو اپنی گرمی سے مار کھا کے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے؟ تو اپنی جوانی کے جذبے میں آ کے رب سے دور ہو جاتا ہے، تو اپنے حسن کو دیکھ کر اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے ہمیں چمکتے ہوئے سورج کی جو چڑھتا ہے تجھ سے زیادہ گرمیاں لے کر آتا ہے، تیری زمین سے بڑا ہے، ہمیں اس کی حدت اور شدت کی قسم ہے کہ اس نے آج تک ہماری نافرمانی نہیں کی، اس نے آج تک انکار نہیں کیا، وہ اپنی روشنی بھی دیتا ہے، وہ اپنی گرمیاں بھی تجھ تک پہنچاتا ہے۔ انسان تو سمجھ تو صحیح کہ وہ تجھ سے بڑا ہو کر، تجھ سے زیادہ گرمی والا ہو کر جب وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا تو کیوں کرتا ہے؟ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے ہمیں اس چاند کی جو اپنی 14ویں کی چاندنی کے ساتھ جب چڑھتا ہے تو ساروں کے حسن ماند پڑ جاتے ہیں۔ جوان تو بھی خوبصورت، تیری جوانی کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، تیرا گورا رنگ ہائے اللہ ماشاء اللہ سارا کچھ تیرے پاس موجود ہے۔ والقمر اذا تلاہا، مالک نے جب تجھے خوبصورت جلوہ دیا ہے تو اپنی جوانی کے جلوے بکھیرتے ہوئے اپنے رب کو کیوں بھلا بیٹھا؟ وہی چاند تھا جو پہلی رات کو نکلا تو بدر ہوا اور وہ 14ویں رات تک چلتے ہوئے ماہ تمام ہو کر ہلال بنا۔ اس نے اپنی چاندنی کے حسن کو لے کر اپنے رب کو نہیں بھلایا، تو کیوں اللہ کو بھلا دیتا ہے؟ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، تو چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ طلوع ہوتے ہوئے دن کو دیکھ کہ اس دن کی رات کی سیاہی کو مالک نے ختم کر کے جس انداز میں دن کا جلوہ اس کے اوپر ڈالا ہے، تیری جوانی کا جلوہ، تیرے آنے سے لوگوں کے منہوں کے اوپر روب اور پھر ان کے دلوں کے اوپر تیری حکمرانی، دلوں کے اندر ادب، تو ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن وہ دن بھی تو دیکھ جس کی رب نے قسم اٹھائی ہے، وہ آتا ہے ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔ تو بتا تیرا من روشن ہوا یا نہیں ہوا؟ تو شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے چہرے کے اوپر بڑے بڑے ٹوٹکے آزما کر تو نے اپنے چہرے کو تو خوبصورت کیا، ذرا یہ تو بتا دل کو زنگ جو لگا تھا اسے کس نے اتارنا ہے؟ دل کے زنگ کو کس نے دور کرنا ہے؟ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، مانا کہ تو خوبصورت نہیں، تیرے کالے رنگ کے اندر تجھے خوبصورتی نظر نہیں آتی، لیکن وہ آتی ہوئی رات کو دیکھ، سورج جو چڑھا تھا بڑے انداز کے ساتھ چڑھا تھا، جب شام آئی اس نے ہر چیز کے اوپر تاریکی اور کالی چادر دے دی، ذرا تو اس کو تو دیکھ۔ مالک نے اگر آج تجھے نیچے رکھا ہے، تجھے مال دولت اور پیسہ نہیں عطا کیا تو اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تو اپنے مالک سے گلے
شکوے کرنے لگ جائے، مالک کو بھلا کر کسی اور طاغوت کے آگے سر جھکانا شروع کر دے، ذرا دیکھ تو صحیح، یہی رات آتی ہے، تیرا مالک اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کوئی دن کا گناہگار جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر مالک کے ساتھ اپنے معافی تلافی والے معاملے کر لے؟ ہے کوئی جو آ کے رزق مانگ لے؟ ہے کوئی جو آ کے معافی مانگ لے؟ ہے کوئی آ کے جو ہم سے شفا مانگے ہم اسے شفا عطا کر دیں؟ تو اٹھ کر مانگ تو صحیح، رب نے تجھے رات اسی لیے عطا کی ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہو، تو رب کے ساتھ مناجات کر کے دعائیں کر کے اپنے رحمتوں کے قلم کو پھروا کے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا لے۔ اٹھ اور رب کے سامنے جھک۔ واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، قسم ہے ہمیں اس آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، اور جس انداز میں اس کو بنایا گیا ہے، ذرا تو اس کی طرف نگاہ تو اٹھا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کا بنایا ہوا آسمان، اس کے اندر تجھے کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا، کوئی ستون اس کے نیچے تجھے نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی خامی تجھے نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تو بھی اونچا ہے، اللہ نے تجھے بھی اونچا بنایا ہے۔ جب وہ آسمان گرتا نہیں ہے، جب وہ نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو جب کسی اونچے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، چار بندوں کے اوپر تیرا ہولڈ ہوتا ہے، تیری ہوائیں اکھڑ جاتی ہے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے اس آسمان کی کہ جس نے سب سے اونچا ہونے کے باوجود بھی آج تک مالک کی نافرمانی نہیں کی۔ والارض وما طحاہا، اگر تجھے وہ سیدھا پن نظر نہیں آیا جو آسمان میں ہم نے رکھا ہے، وہ تجھے دور پڑتا ہے تو اپنی نگاہ کو جھکا۔ ذرا شرمندگی اگر ہو، ندامت ہو، خفت ہو تو اپنی نگاہ کو جھکا کر کے دیکھ، تجھے یہ مٹی نظر آئے گی، اسی مٹی سے تو بنایا گیا ہے، کل کو اسی میں تو نے ملنا ہے۔ ذرا آگے بڑھ کے دیکھ تو صحیح، اس مٹی کے مختلف رنگ بھی ہیں، کہیں پتھریلی ہے کہیں نرم ہے۔ انسان تو کیوں سخت بنا پھرتا ہے؟ جہاں نرم ہونا تھا تو وہاں سخت ہو گیا، تو دین کے معاملے میں اپنے آپ کو دین سے دور لے گیا، اور دنیا کے معاملے میں جہاں تو نے سخت بننا تھا وہاں تو نرمیوں والے لہجے لے کر، وہاں تو اپنے دل کے اندر نرمیاں لے کر، رحمتیں لے کر تو دنیا کے پیچھے بھاگ اٹھا۔ مالک پھر دوسری صورت کا چکر لگواتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات اصل میں یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے بن گئے۔ الہاکم التکاثر، مال کے لالچ نے تم سب کو تباہ کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، مل فقر اخشى علیکم، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ فقیر اور کنگال کر کے مار دیے جاؤ گے، مجھے اس بات کا ذرہ بھر ڈر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنی ساری رحمتیں امت محمد کے اوپر نازل کروں گا، مال و دولت عطا کروں گا، ایسی ایسی دولت عطا کی جائے گی، اتنی وسعت دے دی جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ من فقر اخشى علیکم، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہارے اوپر ہاتھ تنگ ہوگا، تمہارے حالات ٹائٹ ہوں گے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی، لیکن پھر تمہاری دوڑیں لگیں گی دنیا کے پیچھے، تم دنیا کمانے کے لیے بھاگو گے، تمہیں اللہ کی کوئی فکر نہ ہوگی، بھاگتے بھاگتے تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ شیطان تمہارے دلوں کے اوپر قبضہ کر لے گا، تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ تم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا صرف اس دنیا کی وجہ سے۔ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیے گئے سارے اس مال کے لالچ میں، زیادہ کے لالچ نے سب کو تباہ کر دیا۔ اے اللہ کب تک؟ کہا حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، روزانہ قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے، مردے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، حتی زرتم المقابر، قبر کو دیکھ بھی لیا ہے لیکن پھر بھی مال کا لالچ دل سے نکلتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے کمزور انسان، سب سے کمزور مخلوق، اتنا محتاج، اتنا کمزور کہ مالک اس کے کسی بال کو سفید کر دے یہ اسے کالا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، مال کا لالچ اور عمر کا لالچ۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مال ملے تو زیادہ ملے۔ اے اللہ کے رسول کتنا ملے؟ کہا اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسری کی تمنا کرے گا،
تیسری کے پیچھے بھاگے گا، اور کتنے لوگوں کو، پہلی امتوں کو، کتنوں کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ جب دنیا کی یہ حیثیت بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی کے ایک ڈھیر کے قریب سے گزرے، آپ نے وہاں پر بھیڑ کا ایک بچہ دیکھا جس پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور بدبو شدید ترین آ رہی ہے۔ آپ نے اس کو ٹانگ سے پکڑ کے اٹھایا اور کہا، صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 2 درہم کے اندر مجھ سے خرید لے؟ صحابہ ہنس پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی اس کو مفت میں بھی نہ لے اور آپ اس کو 2 درہم کی بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے اللہ کے ہاں تمہاری دنیا کی مثال ہے، اللہ کے ہاں تمہاری دنیا اس سے بھی بدترین ہے۔ اور دنیا کے پیچھے جب انسان بھاگتا ہے، جب اس دنیا کے لیے ترنے لیتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، اللہ کی قسم انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ انسان کو جب یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ اللہ جب دنیا کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر یہ مجھے دی ہی کیوں ہے، یہ میرے پاس آئی ہی کیوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ہائے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا اور میں اس پرندے کی جگہ پر کل قیامت کے دن میرا کوئی نام ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے مجھے انسان بنا دیا، کل قیامت کے دن مجھے حساب بھی دینا پڑے گا۔ اپنی زبان کو پکڑ لیتے اور اس کے اوپر چھڑی مارا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر گرائے جائیں گے۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اپنی دنیا میں سے کیا کیا پسند ہے؟ لوگوں نے اپنے مال و دولت کے نام لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ترجیح دی، میرا بھائی آخرت کو ترجیح دی، تو اللہ نے یہ جیبیں ہمیں کیوں لگا دی؟ کس وجہ سے لگائیں؟ قرآن پھر کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فی الحیات الدنیا، فی الدنیا فتنہ، تمہاری زندگی کے اندر یہ جو تمہیں مال و دولت دیا گیا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تم اس کو لے کر کہیں اللہ کو تو نہیں بھلا دیتے، تم اس کو لے کر کہیں شیطان کے پیچھے تو نہیں لگ جاتے۔ جیسی آزمائش تمہارے بابا کی جنت کے اندر کی گئی، اب اسی طرح سے چند حرام چیزیں تمہارے رب نے اس دنیا کے اندر رکھ دی ہیں، ان سے بچنا تمہارا کام ہے۔ مال و دولت ہونا چاہیے بندے کے پاس، یہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن یہ کیسی ہونی چاہیے؟ کشتی تو ہم سب نے دیکھی ہے، وہ پانی کے اوپر چلتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کشتی کے اندر بیٹھا ہے اور یہ مال و دولت اس کشتی کے نیچے رہنے والا پانی ہے۔ اگر کشتی کا پھٹا اکھاڑ کر ہم نے وہ پانی اندر داخل کر لیا، اللہ کی قسم کشتی بھی ڈوبے گی اور ہم بھی ڈوبیں گے۔ دنیا کے ساتھ بندے کا رشتہ صرف اتنا سا ہونا چاہیے کہ پیرالل دونوں چلتے رہیں، اس کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دیں، وگرنہ پھر دیکھتے ہیں ہم صحابہ کرام کی مثال کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عامر بن عبداللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مقرر کیا، آپ حمص کے علاقے میں گورنر ہیں، حمص کا علاقہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ حمص سے آئے تو سیدنا عمر نے کہا کہ بھائی اپنے علاقے کے جو زیادہ غریب لوگ ہیں مجھے ان کے نام لکھ کر ان کی لسٹ بنا کر مجھے دو۔ لوگوں نے نام لکھے 30-40 بندوں کے، سب سے اوپر نام ہے عامر بن عبداللہ کا۔ کہا یہ عامر بن عبداللہ کون ہے؟ کہا ہمارا گورنر۔ کہا یہ فقیر ہے؟ کہا ہاں اللہ کی قسم پورے حمص کے اندر اس سے بڑھ کر غریب آدمی کوئی نہیں۔ سیدنا عمر رو پڑے، کہا اللہ کی قسم ہمارا بھائی ہم سے آگے بڑھ گیا۔ فوراً 1000 دینار پیک کروائے اور کہا جا کر عامر بن عبداللہ کو دینا اور اسے کہنا کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ لوگ واپس ہوئے، عامر بن عبداللہ کے گھر میں مال پہنچایا۔ عامر بن عبداللہ اس مال کو دیکھ کر بلند آواز رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کیا امیر المومنین سیدنا عمر وفات پا گئے ہیں؟ کہا نہیں اللہ کی قسم اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا، اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا۔ کہا پھر کیا ہوا ہے؟ کہا دنیا میرے گھر کے اندر آ گئی، پتہ نہیں کس نے دنیا کو میرے گھر کا منہ دکھا دیا، میرے گھر کے اندر میرے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے دنیا آ گئی۔ کہا پھر آپ اس سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ کہا پھر تم میری مدد کرو گی؟ کہنے لگی ہاں اللہ کی قسم میں آپ کی مدد کروں گی۔ کہا پھر آؤ اور یہ دینار اٹھاؤ، فلاں اتنے پیسے فلاں کے گھر میں دے کے آؤ، یہ اتنے اٹھاؤ فلاں کے گھر میں دے کے آؤ، اور ادھر بیٹھے بیٹھے سارا مال تقسیم کر دیا۔ چند دن گزرے، عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے میں گئے،
وہاں کے لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ گورنر کے بارے میں کوئی بات، کوئی شکایت، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ کہنے لگے جی ہاں ہماری 4 شکایتیں ہیں، ہمارا جو گورنر عامر بن عبداللہ ہے اس سے ہمیں 4 مسئلے ہیں۔ کہا بتائیے۔ کہا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب صبح ہوتی ہے تو دن چڑھے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس سے پہلے باہر نہیں نکلتا، بہت دیر لگا کے باہر نکلتا ہے۔ عامر بن عبداللہ کو بٹھایا گیا، ہاں بھئی آپ سے یہ مسئلہ ہے، آپ کیوں دن چڑھے باہر نکلتے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن ان لوگوں نے مجبور اب اتنا کر دیا ہے کہ مجھے حقیقت کھولنی پڑے گی۔ امیر المؤمنین میری بیوی گھر میں بیمار ہے چند دن سے، اور وہ بیچاری گھر کے کام نہیں کر سکتی ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، نماز مسجد میں ادا کرتا ہوں، پھر گھر میں آ کر خود ہی آٹا گوندتا ہوں، اس کے ٹھہرنے کا انتظار کرتا ہوں، پھر خود ہی کھانا بناتا ہوں، اور پھر کھا کر خود ہی گھر سے نکلتا ہوں۔ اس معاملے میں مجھے ذرا دیر لگ جاتی ہے۔ سیدنا عمر نے کہا چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا، دوسری شکایت؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ سیدنا عمر نے کہا ہاں بھئی یہ مسئلہ؟ کہا اے امیر المؤمنین بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے۔ امیر المومنین جب صبح گھر سے نکلتا ہوں اللہ کی قسم عشاء سے پہلے گھر کے اندر نہیں آتا، سارا دن ان کی خدمتیں کرتا رہتا ہوں، ان کے مسئلے حل کرتا رہتا ہوں۔ اب اللہ کو بھی کچھ ٹائم دینا ہے، میں رات کے وقت اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں، تہجد ادا کرتا ہوں، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی حائل ہو، اس لیے میں رات کو ان سے نہیں ملاقات کرتا۔ کہا تیسری آپ کی جو مسئلہ ہے وہ بتائیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتا، پورا دن ہی گھر کے اندر گھسا رہتا ہے۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا امیر المؤمنین بات پھر وہی ہے، میں اپنا راز کھولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ لوگ مجبور کیے دیتے ہیں تو سنیے میرے پاس گھر میں ایک ہی سوٹ ہے، پورا مہینہ میں نے وہی پہننا ہوتا ہے، ایک دن میں اس کو دھوتا ہوں اور پھر اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، جب وہ خشک ہوتا ہے تو شام کے وقت گھر سے نکل کر پورے دن کے مسئلے ان کے حل کرتا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا ہاں بھئی چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا چوتھی شکایت ہمیں یہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے کہ یہ عامر بن عبداللہ ہم سے بات کرتے کرتے اچانک اس کو غشی کا دورہ پڑتا اور نیچے گر جاتا ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے عامر یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا امیر المومنین بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں مکہ میں رہا کرتا تھا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مکہ کے 2 سرداروں نے گرفتار کر کے مکہ کے اندر ایک عورت کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ امیر المومنین خبیب بن عدی کو ان لوگوں نے سولی کے اوپر چڑھایا، اور جب سولی کے اوپر چڑھا کے اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، اس کے پاؤں کاٹے گئے، اور اس سے پوچھا گیا اتحب ان یکون محمد مکانک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ پر آج محمد الرسول اللہ کو ہم نے لٹکایا ہوتا؟ امیر المومنین میں اس وقت کافر تھا، میں اپنی آنکھوں سے وہ تماشا دیکھ رہا تھا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خبیب نے آگے سے جواب دیا اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے میں پسند کرتا ہوں کہ میری 1000 جانیں بھی ہوں تو اس پر قربان، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو ایک ذرہ بھر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ امیر المومنین انہوں نے اس کو مارا، اتنا مارا، اتنے زخم دیے کہ اس کا منہ دوسری طرف کو پھر گیا۔ اس نے دعا کی اللہم احصیہم عددا، اے اللہ ان سارے لوگوں کو گن لے، وقتلہم بددا، اے اللہ ان کو اکیلا اکیلا پکڑ کے قتل کرنا۔ سیدنا عامر بن عبداللہ کہتے ہیں امیر المومنین میں مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن میرا دل کانپ اٹھا، میں نے کہا کہ اگر یہ خبیب کی بد دعا قبول ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہتا ہے چند دیر گزری تھی، تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ نے بدر کا مارکا کروا دیا، جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین سارے قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے خبیب کی بد دعا کو قبول کر لیا، صرف ایک میں بچا تھا۔ میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ جلدی جلدی جا کر اسلام قبول کروں، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آج بھی مجھے جب منظر یاد آتا ہے کہ کیسے خبیب بن عدی کو مارا گیا، کس طرح سے اس کو زخم دیے گئے، مجھے یہ ڈر آتا ہے کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ میرے بندے کو تکلیف دی جا رہی تھی اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اے امیر المومنین اس وجہ سے مجھے غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ سیدنا عمر رو پڑے اور کہا عامر تم ہم سے آگے گزر گئے ہو، تم ہم سے بہت آگے گزر گئے ہو۔ پھر 1000 دینار ان کو دیے،
پھر عامر بن عبداللہ رو پڑے اور کہا کہ نہیں امیر المؤمنین، یہ دنیا کو میرے گھر کا منہ نہ دکھائیے، کہا اس کو آپ اپنے پاس رکھو۔ عامر بن عبداللہ نے وہ سارے پیسے پھر ادھر کھڑے کھڑے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اصل مسئلہ میرا بھائی بتانا میں یہ چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی حیثیت ہوتی تو صحابہ کرام اس کو ضرور لے لیتے۔ اور پھر اکثر لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ صدقہ ہم نے کرنا ہے تو کس انداز میں کریں۔ صدقہ دینے کے لیے یہ بات اصولی طور پہ ذہن میں رکھیں، اللہ کو وہ صدقہ بہت پسند ہے جو ہم چھپ کر دیں، جس میں ہمارا نام نہ ظاہر کیا گیا ہو۔ وگرنہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا نام لکھوانا پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو چھپ چھپا کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو چھپ چھپا کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ہم اپنے کسی بھائی کے چہرے کے اوپر یہ بات پڑھ لیں کہ اس کو کسی پیسے کی ضرورت ہے، اس کی کوئی مشکل ہے، ہم اس کی مشکل میں اس کے کام آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنے میں لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ اپنے اس بندے کے مشکل کاموں کو دور کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کوئی دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی تنگیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، بندہ اپنے بھائی کی مدد میں، اللہ اپنے بندے کی مدد میں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، کوئی دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کی خامی کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے ننگے بدن کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ اس کو پردہ عطا کریں گے، اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کریں گے۔ حیثم بن عدی بیان کرتے ہیں، حرم کے اندر 3 لوگوں کا جھگڑا ہوا، تینوں کا جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ زیادہ سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر، دوسرے نے کہا قیس بن سعد، تیسرے نے کہا عرابہ اوسی، چوتھا بندہ کھڑا ہوا کہتا لڑتے کیوں، جا کے سوال کرو اور اپنا فیصلہ کروا لو۔ سخی کون ہے؟ سب سے پہلا بندہ عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا۔ یہ عبداللہ بن جعفر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے بھی بھتیجے ہیں۔ یہ ان کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا حالات کا مارا ہوا ہوں، میرے پلے ککھ نہیں رہا، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ عبداللہ بن جعفر گھوڑے کے اوپر سوار تھے، فوراً نیچے اتر پڑے، کہا یہ گھوڑا بھی تمہارا، اس کے ساتھ تھیلا لٹک رہا وہ بھی تمہارا، اور ہاں اس گھوڑے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ عربی نسل کا گھوڑا ہے، اور تھیلے کو بھی معمولی نہ سمجھنا، اس کے اندر ریشمی چادریں ہیں، 4000 دینار ہیں، اور ایک تلوار ہے، تلوار کے بارے میں خاص خیال کرنا، وہ سیدنا علی کی تلوار ہے، یہ پکڑو اور چلے جاؤ، ہمارے پاس اس وقت پوری دولت جو تھی وہ ہم نے تمہیں دے دی، ہمارے پاس اب کچھ نہیں۔ دوسرا بندہ قیس بن سعد کے گھر گیا، وہاں پر وہ سوئے ہوئے تھے، ان کی لونڈی ملی، کہنے لگا کہ مسافر ہوں، میرے پاس ذات راہ ختم ہو گیا ہے، میری کچھ مدد کیجیے۔ لونڈی کہنے لگی اتنی سی ضرورت کے لیے مالک کو جگانا مناسب نہیں ہے، چلو تم ایسا کرو، گھر کے اندر اس وقت 700 دینار ہیں، 7 حویلی میں اونٹ بندے ہوئے ہیں، جو دل چاہتا ہے اٹھا کر لے جاؤ، یہ 700 دینار پکڑو اور چلے جاؤ۔ قیس بن سعد جب بیدار ہوئے تو لونڈی نے سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح بندہ آیا تھا، میں نے یوں اور یوں کر دیا۔ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تم مجھے جگاتی اور میں اس کی ضرورت اچھے سے پوری کر دیتا، خیر تم نے ایک اچھا کام کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی اللہ کے لیے آزاد کیا۔ تیسرا بندہ عرابہ اوسی رحمہ اللہ کے پاس گیا، ان کے گھر کی طرف چلا جا رہا ہے، دیکھا وہ خود آگے سے آ رہے ہیں، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ عرابہ اوسی نابینے تھے، اور یہ اپنے 2 غلاموں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ جا کر کہنے لگا یا شیخ میں بہت حالات کا جو ہے وہ مارا ہوا ہوں، میرے اوپر بڑی مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کچھ میری مدد کیجیے۔ انہوں نے اپنے دونوں غلاموں کے کندھوں پہ ہاتھ مارے اور کہا یہ لے جاؤ ان دونوں کو اپنے ساتھ۔ کہا شیخ آپ خود نابینا ہیں،
آپ نے مسجد میں جانا ہے، یہ تو آپ کی ضرورت کے لیے، مجھے کچھ اور دیجئے۔ کہا سنو بھائی، ہم نے یہ تمہیں دے دیے، اب تم لیتے ہو تو لو، نہیں لیتے تب بھی ہم نے ان کو آزاد کر دیا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ساری دولت میں ہم نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، صرف یہی 2 باقی بچے ہیں، لے کر جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ کہتا میں نے دونوں غلاموں کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا، اور دیکھا کہ عرابہ اوسی رحمہ اللہ وہ دیوار کا سہارا لے کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ مکہ کے اندر جب اکٹھے ہوئے یہ تینوں بیت اللہ کے قریب، تو انصاف کرنے والے نے یہ فیصلہ دیا کہ عبداللہ بن جعفر کی سخاوت اپنی جگہ پر، قیس بن سعد کی سخاوت اپنی جگہ پر، لیکن جو سخاوت عرابہ اوسی رحمہ اللہ کر گئے ہیں کہ خود مجبور ہیں اور اپنے پاس بھی کچھ موجود نہیں ہے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر گئے ہیں، اصل سخاوت یہ ہے، اصل اللہ کے راستے میں مال لٹانا یہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، ہمارے راستے میں خرچ کر، انویسٹ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، میں تیرے اوپر لگاؤں گا۔ میرا بھائی یاد رکھیے، جس ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بھرتے رہتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کے ہاتھ کو بھرتے رہتے ہیں، بھرتے رہتے ہیں۔ حالات ہو سکتا ہے چنگے ماڑے آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی پوری طور پہ مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کے گھروں میں پیغام بھیجا، کہا جاتا ہے اس وقت اللہ کے رسول کی 9 بیویاں تھیں، سب کے گھروں سے جواب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو پورے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، لیکن کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی جو اس بندے کی مہمان نوازی کرے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آج رات میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ اپنے گھر کے اندر لے گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کیا ہے؟ کہنے لگی 1 روٹی ہے بس، آپ نے بھی کھانی، میں نے بھی کھانی اور بچوں نے بھی کھانی۔ کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا، ہم کھانے کی ایکٹنگ کریں گے اور وہ مہمان سارا کھانا کھا لے گا۔ اور یوں ہی کیا، صبح فجر کی نماز مسجد میں ادا کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابا طلحہ، یا ابا طلحہ ادھر آئیے۔ جب ابو طلحہ اللہ کے رسول کے قریب آئے، کہا ابو طلحہ اللہ رب العالمین آپ کے رات کے عمل کی وجہ سے ہنس پڑا ہے، اللہ کو آپ پسند آ گئے ہیں، اور اللہ نے آپ کی شان میں قرآن کی آیات نازل کر دی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود چاہے گھاٹا کھا لیں دوسرے کو نہ نہیں کرتے۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا نہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ کر دی ہو، آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی۔ اپنی زندگی کے اندر میرا بھائی یہ صفت لے کر آئیے اپنے اعمال کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، کہ آپ سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے، اس کو پسند آ گئی ہے، آپ اس کو دے دیجیے، اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کو اپنی ایک لونڈی سے بڑا پیار تھا، ایک دن اس کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا آزاد کیوں کی ہے؟ کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنے دل کو لگنے والی چیز اللہ کو نہ دے دو۔ کہا یہ میرے دل کو بڑی اچھی لگتی تھی، اب میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ کوئی بھی چیز پسند آئے، سیدنا عبداللہ بن عمر کا طریقہ کار یہ تھا، اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے کہ اللہ جو مجھے پسند ہے وہ تجھے بھی پسند ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔